انہوں نے اور کم ہی کوئی دیکھیں پاکستان کی ضرورت ہے. آپ کو ڈیم کا کیا کرنا ہے؟ آپ کو ڈیم ایک آپ نے اوپر بنایا ہے, ایک اس کے نیچے بنانا ہے, ایک اس کے آگے بنانا ہے, ایک آگے آگے بنا دینا ہے, پھر جہاں جہاں پانی ذخیرہ کرنے کی جگہ ملے وہاں ڈیم بنا دینا ہے, تاکہ ایک پانی کو آپ 4-5 مرتبہ بجلی بنانے کے لیے استعمال کر سکیں, اور پھر وہی پانی جب فصلوں پہ جائے گا تو وہ فصل اگانے کا باعث بنے گا. اس سے تو اتنی بچت ہونی ہے جس کی حد نہیں. ہمارے یہاں تو یہ کہتے ہیں نا جی, جو جس پانی سے بجلی بن گئی تو وہ جب فصلوں میں جائے گا تو وہ تو اس کے اندر کچھ ہوگا ہی. اب وہ جہالت جو ہے وہ سندھ کے اندر کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے. انہیں صرف یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب بجلی جو ہے نا پانی سے نکالی جاتی ہے نا, تو وہ بجلی پانی کے طاقت سے جو ٹربائن گھومتی ہے اس سے بجلی نکلتی ہے, کوئی بجلی پانی میں نہیں ہوتی جو نکل جاتی ہے. اب یہ تو دیکھیں نا, یہ تو پوری اویئرنیس کمپین وہ سندھ کے وڈیروں نے اپنے مزاروں کو, تاکہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں, ان کو یہ ایک سبق سکھایا ہوا. اب اس سے دیکھیں ڈیمز آپ کے بن جائیں گے, اس سے آپ کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کے پاکستان میں جو نیا پاکستان بننے کی باتیں ہوتی تھیں وہ نیا پاکستان بننا شروع ہو جائے گا. اور نئے پاکستان, اور خدا کے لیے بزدار کی جگہ کسی پڑھے لکھے کو وزیر اعلیٰ بنا دیں. خان صاحب ہٹ دھرمی ضد, اور میں نے کہہ دیا ہے اس سے بات نہیں بنتی. ایسے کسی نہ کسی اسٹیج پہ انہیں چینج کرنا پڑے گا اگر یہ حکومت چلتی ہے. ایکچولی خان صاحب کا پرابلم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ بہت ضدی آدمی ہے, بہت ضدی. کیوں؟ بس جو ان کے ذہن میں آ گیا. آپ ان کا کرکٹ کیریئر دیکھ لینا, وہ جس پہ اپنی خالہ کے بیٹے ماجد حسن خان سے ٹکرائے تو جب تک ماجد کو ٹیم سے نہیں نکلوا دیا چین سے نہیں بیٹھے. اور جس کو ٹیم میں لے کر آئے جب ٹیم میں لے آئے تو وہ فیل بھی ہوتا رہا. جب تک اس نے خود معافی نہیں مانگ لی کہ میں نے جان دی تب تک خان صاحب کھلاتے رہے. ایسے یہ خان صاحب کی پرانی عادت ہے. اب اس وقت ہوتی تھی 11 بندوں کی ٹیم, ہار بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, 2 میچ ہی ہارے گی نا. یہ ملک کا معاملہ ہے بھائی, 22 کروڑ ملک کا, 22 کروڑ کے ملک کو نا خدا کے لیے نقصان کر دیں. اور ہم پچھلے جو ہے 70 سال سے اسی تھنکنگ کے تحت جو ہے وہ چلتے آ رہے ہیں. جتنے بھی ادوار ہم نے دیکھے, نواز شریف صاحب کا, بے نظیر صاحبہ کا, مشرف کا, زرداری صاحب کا دور, ان کے اندر سارا جو سیٹ اپ تھا وہ اسی طریقے سے چل رہا تھا. لون لے لیا, وہاں سے لے لیا, کسی نہ کسی طرح جو ہے قرضوں کی ادائیگی میں چلا گیا. باقی ٹیکس نیٹ جو ہے کسی نے بڑھا دیا, کسی نے کم کر لیا, کسی نے سلیب بڑھا دی, کسی نے کچھ کر لی. اب آپ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل نئی باتیں ہیں, یہ غیر روایتی باتیں ہیں. نہ ہمارے بیوروکریٹ کو ان باتوں کا پتہ ہے, نہ ہمارے اکانومسٹ جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں, نہ اس حوالے سے وہ تشریح کرتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ اسے کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جو چیز پہلے ہوئی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر. اب وہ نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں, وہ یہ بنگلہ دیش میں ہو چکی ہے. اچھا, کس لحاظ سے؟ بنگلہ دیش جب بنا تو ان کو اسی قسم کے مالی بحران کا سامنا تھا, ہم سے زیادہ. وہ تو بہت بری حالت تھی. ٹھیک ہے, تو اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے وہ پاکستان سے ادھر سے گئے ہوئے تھے. وہ کراچی رہتے تھے, کراچی سے وہ دوبارہ اپنے یعنی بنگالی تھے وہ واپس چلے گئے. انہوں نے وہاں جا کے یہ امپلیمنٹ کیا, اور یہی پالیسی جو میں بتا رہا ہوں, تو اس سے بنگلہ دیش کے اندر سرپلس پیسہ آ گیا, ان کی معیشت دوبارہ سے بحال ہو. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا جا کے, انہوں نے جا کے جتنی بھی امپورٹس ہونی ہیں, لوگ نا بریف کیس بھر کے پیسے لے کے آتے تھے ڈالرز, کیونکہ اس وقت وائر ٹرانسفرز نہیں ہوتی تھیں, اور بینک کو دیتے تھے, تب بینک ایل سی کھولتا تھا, اور 100% دیتے تھے. اور انٹرسٹ ریٹ انہوں نے کم کر دیا, اور انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا, اس سے ان کی انڈسٹری لگ رہی ہے. آج دیکھیں انڈسٹری کتنا آگے ہیں, پہنچ گیا ہوا. تو میں جو بات بتا رہا ہوں, میں کوئی ایسا خیال نہیں پیش کر رہا جو کوئی کسی بے وقوف آدمی کی پھڑ ہے, کوئی مریخ سے نہیں آیا, یہ مریخ سے نہیں آیا, یہ اس دنیا میں نہیں, ہمارے ہی پاکستان کے ایک ٹکڑے پہ ہو چکا ہے جو ہم اس کو آج تک اپنا مانتے ہیں. میرے والد صاحب وہاں شہید ہوئے تھے, تو میرا تو لگاؤ ہے بنگلہ دیش کے ساتھ. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو فرسٹ ٹائم ہے, یعنی کہ یہ ہمارے بنگلہ دیش میں جو ہے یہ ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے, اور کامیاب ماڈل ہے. کامیاب ماڈل ہے وہاں کا, کامیاب ماڈل. آپ وہاں کا 70 سے 75 کی دہائی نکال کے دیکھ لیں, وہاں جو ایلسیاں کھلتی تھیں وہ اس طرح کھلتی تھیں. اور پھر محمود صاحب آپ کی بات سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو ہمارا پولیٹیکل کیوس ہے وہاں پہ اس سے بھی زیادہ ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے ان کی معاشی گروتھ جو ہے وہ نہیں رکی. اب کیوس ختم ہو گیا ان کا, اب وہ ملک سٹیبل ہو چکا ہوا ہے. آپ تو کیوس کی شکل میں ہیں, آپ تو پنجابی, پشتون, بنگالی, مہاجر, سندھی, بلوچی, سنی, وہابی, دیوبندی, اور اس سارے کے بعد پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, آپ تو اس وقت ایک سول وار کی حالت میں ہیں. خدا کے لیے یہ جو وربل سول وار ہے اس سے نکلیں, اور نکل کے
ملک کی ترقی کے لیے یکجا ہو جائیں, اکٹھے ہو جائیں. یہ جو ایک دوسرے کو گرفتار کروا کے آپ مزہ لے رہے ہیں, اس سے کیا ملے گا مجھے بتا دیں. جاتے جاتے یہ پھر دیکھیں نا کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں پیپلز پارٹی نے, پی ایم ایل این نے ایگری کیا تھا اس پوائنٹ کے اوپر کہ جناب ہم ایک نیا احتساب کا نظام لائیں گے. اللہ کرے کہ یہ ان مشوروں کو مان کے ملک کو آگے لے کے جانے کا کام کریں, کیونکہ جو میں نے آئیڈیا دیے ہیں اس کے تحت آپ بجلی سستی کر سکیں گے. اس کے تحت ابھی ہم نے ٹرانسپورٹ کے پرابلمز کا حل نہیں دیا, ایجوکیشن کے پرابلمز کا حل نہیں دیا. اکثر میں ان کی زبان سے سنتا ہوں کہ ہم ایجوکیشن کے سسٹم کو کامن کر دیں گے. آج بھی شفقت محمود صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, ہمارے ان سے اچھے مراسم بھی ہیں. انہوں نے آج بھی ایک بیان دیا ہے کہ ہم اردو اور انگریزی میڈیم تعلیم کو ایک جیسا کر دیں گے. تعلیم مختلف لوگوں کے لیے مختلف انداز سے ہوتی ہے. آپ اس کو اگر ایک کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک نہیں ہو سکتی ہوتی. ایک بچہ جو ہے وہ ایک ایسے ماحول میں پل کے جوان ہو رہا ہے جس ماحول میں جب گھر میں آپ نے پہلی زبان شروع کی تو وہ انگریزی تھی. آپ اسے انگریزی میڈیم میں اگر پڑھا رہے ہیں تو وہ بڑے آرام سے گرو کر جائے گا. دوسرا بچہ جو گھر میں پنجابی سے چل رہا ہے, آپ اس کو جب انگریزی میڈیم میں پڑھائیں گے وہ میٹرک میں انگریزی میں فیل ہو جائے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو انگریزی میں فیل ہو جائیں اور ایک لینگویج بیریئر بنا کے اس کا کیریئر تباہ کر دیں, آپ اس کے لیے انگریزی آؤٹ کر دیں. آپ کی مادری زبان میں کیا کمی ہے؟ آپ اس کے اسکولوں میں اردو زبان کے اندر تعلیم کے معیار کو بہتر کر دیں. کوئی پریشانی ہے اس میں مجھے بتا دیں. بالکل نہیں ہے, سوچ کا فرق ہے صرف. پوری دنیا میں یہ ماڈل تو یہی ہے نا, پوری دنیا میں اپنی جو مادری زبان, اپنی مادری زبان میں تو کہوں گا کہ آپ اس کو سندھی, پنجابی, بلوچی کے اندر پروموٹ کر دیں جو اس کو آتی ہے, کیونکہ اس نے کام کر کے آگے ترقی کرنی ہے. اگر زبان انگریزی نہیں آتی تو کیا اس کی ترقی روک دی جائے؟ یہ تو ظلم ہے نا ہمارے ہاں, یہ تو ہے. اور آپ کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے, انگریزی چنگی ہے تو بس پھر سارا کام ٹھیک ہے. اب آپ کے نزدیک جو ہے تعلیم کے اوپر بھی ایک ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ اس طرح سے ہو جو امپرومنٹ لے کر آئے, جو انسپیکٹر کا رول نہ ادا کر رہی ہو ایچ ای سی کی طرح کہ جناب جگہ جگہ ریگولیٹری باڈیز ہونی چاہیے اور حکومت کا کوئی ادارہ نہیں ہونا چاہیے. حکومت اپنا سائز چھوٹا کرے, ریلوے پرائیویٹائز کریں, پی آئی اے پرائیویٹائز کریں, اسٹیل مل پرائیویٹائز کریں. آپ کی اب اس بات سے مجھے یاد آیا, اسٹیل مل وہ کہہ رہے ہیں جناب 187 ارب کا نقصان ہے. پی آئی اے میں جو ہے جب نواز شریف آئے 192 ارب کا نقصان تھا, اب 360 ارب کا نقصان ہے. ریلوے میں 37 ارب کا خسارہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے فوری پرائیویٹائز کریں. یہ حکومت کا کام ہی نہیں ہے چلانا, یہ حکومت کے کام ہے ہی نہیں. لوگوں کو گولڈن شیک ہینڈ دیں اور چلتا کریں. جو 1 سال کا نقصان ہے وہ اس کے رہنے والوں, اس کے جو وہاں کام کر رہے ہیں ان کو دیں اور چلتا کریں. 1 روپے میں بھی پی آئی اے بیچنی پڑے نا تو بیچ دیں. خریدنے والا صرف پی آئی اے کے ایسٹس نہیں بیچ سکے گا, اس کو پی آئی اے چلانی ہوگی, بس اتنی شرط ہوگی. اسٹیل مل بیچ دیں, خریدنے والا صرف اس کی زمین کو پلاٹ بنا کے نہیں بیچ سکے گا اگلے 200 سال. اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کام کرنے دیں. آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کو اسٹیل مل دیں, پھر دیکھیں اسٹیل مل کہاں جاتی ہے آپ کی. نہیں تو یہ میاں صاحب نے کیوں نہیں کیا سر؟ میاں صاحب کو کرنے ہی نہیں دیا گیا کوئی کام, آپ کو پتہ ہی ہے یار. ان کا پلان تھا ویسے, ان کا سارا پرائیویٹائز کرنے کا پلان تھا. اچھا کتنا ظلم ہے, زرداری صاحب نے بھی کوشش کی, میاں صاحب نے بھی کی, لیکن پھر دوسری پارٹی جو ہے اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں. اب خان صاحب کریں گے تو یہ سارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں. دیکھیں اس کا کرنے کا ایک ذہین طریقہ ہوتا ہے اور ایک بے وقوف طریقہ ہوتا ہے. وہ ذہین طریقہ میں انہیں اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ پھر وہ طریقے پہ عمل نہیں ہو سکے گا. وہ اگر ان میں سے کسی نے سمجھنا ہے تو ہمیں بلائے, ہم سمجھا دیتے ہیں. ہر چیز پرائیویٹائز سسٹمیٹکلی ہو جائے گی, ہو جاتی ہے. پوری دنیا میں ہوئی بھی ہے. آپ پورے پاکستان میں اگر ٹیکس اس وقت 7 لاکھ لوگوں سے لے رہے ہیں تو ذہین طریقہ ایسا ہے کہ آپ 7 لاکھ لوگوں کی بجائے 50 لاکھ لوگوں سے لیں. یہ کوشش تو کر رہے ہیں, ہم کو پتہ نہیں کی کر رہے ہیں. یہ ڈنڈے کے زور پہ کر رہے ہیں, ڈنڈے کے زور پہ نہیں کلیکٹ ہوگا. وہ ذہین طریقے سے ہوگا. اس کے لیے ایف بی آر والے ہم سے, ایف بی آر سے زیادہ نا یہ اوپر سے ول چاہیے, تھرو آؤٹ سارے ملک میں ول چاہیے. پوری پارلیمنٹ کو اس کی ول سے ہوگا. ان میں اندر تو ول نہیں ہے سر. پارلیمنٹ کی ول آپ کو کوئی نظر آئی ہے پچھلے؟ پارلیمنٹ ربر اسٹیمپ ہے. سب سے پہلے آپ کو پارلیمنٹیرین کو آزاد کرنا ہوگا. پارلیمنٹ جو اپنے پارٹی لیڈر کے خلاف بول ہی نہیں سکتی, باقی کیا رہ گیا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نواز شریف نے کوئی غلطی کی ہو اور اس کے کسی ساتھی نے کہا ہو وہ غلط ہے؟ وہ تو کہتے ہیں بالکل. کبھی پیپلز پارٹی میں آپ نے دیکھا ہے زرداری کی غلطی پہ کسی نے کہا وہ غلط ہے؟ وہ ڈٹ جاتے ہیں. تو کسی کی جرت ہے عمران خان کی غلطی پہ کھڑا ہو کے کہہ سکے خان صاحب یہ غلط ہے؟ نہیں. وہ تو ہمیں گالیاں نکالنے میں اتر آتے ہیں کہ جناب یہ پٹواری ہیں اور یہ پٹواری جو ہے نا یہ 2 نمبر باتیں کر رہے ہیں. ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس پہ اگر خان صاحب عمل کر لیں گے
تو مجھے بتائیں ان کی حکومت کو دوام ملنا ہے یا ہمیں کو فائدہ ہونا ہے؟ وہ لگتا ہے شاید کوئی ہمارا فائدہ ہے، ان کو یہی لگتا ہے کہ دیکھیں ہمارا بھی فائدہ ہے اس میں. ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم اس ملک میں کاروبار کرتے ہیں، ہمارے کاروبار بھی ترقی کریں گے، ملک ترقی کرے گا، خوشحالی آئے گی، ہم بھی خوشحال رہیں گے. یہ جو پریشانی ہر وقت رہتی ہے کہ یار اتنا سٹاف ہے، اتنا برڈن ہے، یہ نہ ہو کہ ملک دیوالیہ ہو جائے اور ہم تنخواہیں نہ دے پائیں، تو یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، پیس آف مائنڈ آ جائے گا اور سب پاکستانیوں میں آ جائے گا. سب پاکستانیوں میں. میں تو کہہ رہا ہوں سب کا فائدہ ہے نا اس میں. فائدہ